ہوں میں ایک ہور سٹ دینا انہوں آنا تو کسے تو پوچھی نا جھوٹ نہ بولی میں لفظ بولیا حضرت سعید بن عاص کے لیے کان کریمتا قریش میں کریمتا پڑھیا ہے تے نال پڑھیا ہے تے تانیس آستے ہوں دی یہ مونس تا لفظ میں مذکر آستے کیویں بولیا ذرا یہ دا جواب دیں ہو سکتا ہے اگر میں نہ کہنا یہ سوال نہ بنا کے سٹتا تو انہیں پتہ کی وہی کیونکہ صفی ہے نا انہیں پھٹا کر دیکھے لفظ کریم سی بنا کریمتن دیتا سو ہوں یہ پتہ نہیں کہ یہ حدیث جی میں آیا ہے کہ کیوں آیا ہے وہ راز ناحو دا خادم ہی جاندہ ہے ٹیڈ دا خادم نہیں جاندہ ہے اللہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا تو سامنے کچھ بھی نہیں کر رہا بات وہی ہے صفی کے ساتھ اڑ اڑ کے بولنا پڑتا توجہ ہے اور اگر حکیم ہوتا میرا مخاطب ایمان سے کہتا ہوں ایک جملے سے مطمئن ہو میں ایک گل کرتا ہوں کہنا ٹھیک ہے چشتیہ اخیر کر دیتی بس بس سمجھ آؤ میں اس سے کہتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں کریمت قریش کانا کریمت قریش حضرت معاویہ نے یہ کہا تھا حضرت سعید بن عاص کے لیے کانا کریمت قریش تاریخ دمشق اور تاریخ کی سب کتابوں میں جہاں حضرت کا ذکر خیر اور یہ بات آئی ہے وہاں پر کریمتن کا لفظ لکھا ہوا ہے بتا مذکر کے لیے مؤنث کیوں آیا اللہ اکبر میں ایک عربی دا مقولہ پیش کیتا سی ضرب الامثال میں سے ایک مثال ہے عربی کی کلو مجرن فی الخلاء یسر کلو مجرن فی الخلاء یسر اب میرے پاس تو ضرب الامثال کی اتنی کتابیں ہیں کہ ہو سکتا ہے مولی جی کا جوڑا مولی جی کا کفن بھی بنا لو قبر بھی بنا لو سارے اخراجات کر لو تو ہو سکتا ہے میرا پیسہ کتابوں کے رقم پھر بھی بچ جائے نہیں بلکہ مولی جی دا جہیز بھی بنا لو تو میریاں صرف ضرب الامثال دیا کتابیں انیاں بنن گی کل مجرن فی الخلاء یسر میں اتھے اس جاہل دی جہالت دی وجہ نال اور میرا ایک طالب علم بیٹھا سی وہ اس نے سمجھان آستے میں 3 بار اس جملے دا تقرار کیتا کل مجرن فی الخلاء یسر کل مجرن فی الخلاء یسر 3 مرتبہ تقرار کیا وہ اتنا جاہل ہے وہ کہتا ہے یہ جاہل ہے لفظ مجرم تھا اس کو مجرم پڑھ رہا ہے استغفر اللہ یعنی وہ اتنا بڑا جاہل ہے وہ سمجھتا ہے مجرم لفظ نہیں مجرم ہے اور بے وقوف یہ مثال ہے عربی کی اس کا مطلب ہوتا ہے ہر بندہ جو اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہو میدان میں وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے گھوڑے دے نال کسی دا نہیں مجرم چلانے والا مجرم اور ہے اجرا یجری اجرا کا معنی ہوتا ہے چلانا اس کو کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی لفظ ہے تو اس نے کہا اس کو صرف مجرم کا پتہ تھا کیونکہ وہ پاپی مجرم ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وراثت میں جرم ملا ہو تو مجرم اور مجرم کے لفظ کو ہی جانتا تھا تو اس نے کہا یار یہ کتنا بڑا جاہل ہے چشتی یہ مجرم پڑھے جا رہا ہے لفظ تو تھا مجرم یہ مجرم کہتا ہے اور بے وقوف اپنی جہالت کو کسی پر الزام بنا کے مت پیش کر جا ضرب الامثال کی کتابیں دیکھ
اور ایک اور کتاب میں بتا دیتا ہوں، تو نے دیکھی تو نہیں ہوگی، چلو میں بتا دیتا ہوں، اور میں ایمان سے کہتا ہوں دروس البلاغہ اگر اس کے پاس نہیں ہے، تلخیص المفتاح نہیں ہے، متول نہیں ہے، فن بلاغت کی کتابیں نہیں ہیں، میں کہتا ہوں اگر تو سمجھ سکتا ہوتا نا تو میرے پاس نسخے پڑے ہیں، میں تمہیں تحفہ کر دیتا، لیکن پریشانی یہ ہے کہ تمہیں کتاب دینا کتاب ضائع کرنا ہے، کیونکہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے بیچارہ، اب کیا کریں؟ اگر تو سمجھتا ایمان سے دل سے کہتا میں تحفہ دیتا، لیجیے حضرت، یہ تقریباً 2000 کی کتاب ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ باہر کی چھپی ہوئی ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے، ہاں جی، ملون ہے، رنگین ہے، ہاں جی، زبردست چھاپا ہے، 2000 روپے کا ہوگا، یہ میں 2000 کی کتاب آپ کو تحفہ کرتا اگر آپ اس کے سمجھنے کی طاقت رکھتے، لیکن کیونکہ آپ سمجھنے میں بالکل گل ہیں اور تلول ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ کتاب دے کر کتاب ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں ہے؟ اب بات کو سمجھنا میرے بھائی، میں اور کتاب بتا دیتا ہوں جس کے اندر یہ مثال سب سے پہلے میں نے پڑھی تھی، وہ کتاب المبسوط امام سرخسی کی ہے، شمس الائمہ سرخسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المبسوط فقہ اسلامی کی وہ کتاب ہے جب امام شمس الائمہ سرخسی کو حاکم وقت نے حق کہنے کی بنا پر کنویں کی جیل کے اندر ڈال دیا، کنویں میں ڈال دیا، تو آپ کے شاگرد کنویں کے باہر قلم کاغذ اٹھا کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کنویں میں پڑے ہوئے زبانی لکھواتے رہے، جو آپ نے کنویں میں بیٹھ کر زبانی اوپر شاگردوں کو لکھوایا اس کا نام کتاب المبسوط سرخسی کی ہے، 12 جلدیں ناچیز نے مدینہ منورہ سے منگائی ہیں، اس کے اندر یہ مثال لکھی ہوئی ہے۔ امام شمس الائمہ سرخسی نے امام محمد کے لیے یہ لکھی ہے، کل مجرم فی الخلاء یسرو۔ آگے میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، تو بھئی ہر بندہ جب اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے، شاہ سوار کوئی سوار گھوڑ سوار اکیلا گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے میرے گھوڑے ورگا کسی دا نہیں، جس لئے نال کوئی جوڑ پہندا ہے پتہ اس لئے لگدا ہے۔ عربی یہ کہہ رہی ہے، میں یہ مثال دیتی سی، مولوی جی اپنے ممبر دے شیر بن کھلونا ہے، جس لئے چشتی نال ہاتھ پہ تینوں پتہ لگے گا کہ کیدے ڈولے ہیں جو ہو رہا، یہ فخر نہیں ہے، ہاں ایسے جاہل کو ذلیل کرنا فرض ہے تاکہ اس کا شیشہ اس کو نظر آئے اور لوگ اس کو چھوڑ دیں، لوگ اس سے گمراہ نہ ہو۔ ایمان سے بتاؤ جس کے فتوے سے نہ نبی بچے، نہ رسول بچے، نہ صحابہ بچے، نہ اہل بیت بچے، نہ مولا علی بچے، نہ درس نظامی بچے، نہ طلباء بچے، نہ اساتذہ بچے، نہ استاد بچے، ایسے جاہل کا حق بنتا ہے منبر کے ساتھ؟ اب ایمان سے بتاؤ امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ لم یطمثہن قبلی انس ولا جان، فرمایا یہ میرے مسئلے، قرآن نے فرمایا حوریں ایسی ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میرے مسئلے ایسے ہیں کہ مجھ سے پہلے ان مسئلوں کو نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا۔ اور واقعتاً ایسا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مبالغہ نہیں، ایمان سے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی تحقیقات بسیار ایسی ہیں جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اعلیٰ حضرت بات اپنے فتاوے کی کر رہے ہیں، آیت قرآن کی لے رہے ہیں، معنی اپنا ہے، الفاظ قرآن کے ہیں، اور وہ بھی اپنے لفظ کے ساتھ وہ لفظ ملائے اور قرآن کے لفظ کی جگہ قبل ہم کی جگہ قبلی کر دیا۔ بتاؤ اس کے فتوے کے مطابق اعلیٰ حضرت مسلمہ قذاب بن گئے معاذ اللہ؟
جب مجھے یہ کہہ رہا ہے میں نے کیا کہا تھا اذا مرو بالحق مرو لیاما تو اس نے کہا دیکھو قرآن بنا رہا ہے پھر قرآن بنا رہا ہے جاہل بدھو کہیں گا تمیز نہیں تمہیں قرآن بنا رہا ہے ایمان سے بتاؤ یا اللہ حضرت قرآن بنا رہے ہیں بولو یہ کیا کر رہے ہیں اقتباس اور بدھو جو تمہیں سمجھ نہیں آیا ہم نے اتنا ہزاروں کی عوام کو سمجھا دیا وہ سمجھ آ گیا آج تو کوئی آکھے تواڈے دیوبندی کو اعتراض کرو آکھے تواڈا اعلیٰ حضرت قرآن بنا گیا بدل گیا قرآن بگاڑ گیا تو سعودہ ناسا سیکھ سکتے ہو آنکھوں کے چپے بے وقوفا یہ تو علم کا مسئلہ ہے اس کو اقتباس کہتے ہیں وہ جواب دے دیو گے نہیں اگر اینو کوئی دیوبندی سوال کر دے بھابی سوال کر دے مولوی جی تو چشتی دے آکھیا سی قرآن بدلیا تے اے اعلیٰ حضرت نے تواڈے آکھیا تے پھر تے تواڈے اعلیٰ حضرت نے کلام بدلیا ہن کی آکھاں گے مولوی جی نو کی کرنا پینا ہے سچی دسیا جی ایمان سے کہتا ہوں آپ کے شہر کے ہیں نجم شاہ صاحب جانتے ہیں آپ نا پہلے دن ہی مجھے پہچان گیا پہلے دن ہی پہچان یہ کیا بدھو ہے بھائی اتنے بیانات کے بعد نہیں پہچان سکتا وہ پہلے دن ہی پہچان گئے انہوں نے کہا بھائی ٹھیک یہ ہمارے سنیوں کا شعر ہے بھائی ان کی ریکارڈنگ ہے ریکارڈنگ نیٹ پہ سنے نجم الدین شاہ صاحب کی ریکارڈنگ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہے ان کا ضمیر مومن والا ہے اور مومن حق کو ماننے سے انکار نہیں کرتا حق کو ماننے میں دیر نہیں کرتا ان کی شان میں کمی آ گئی ان کی شان بڑھ گئی اب میں نے ان کا ذکر کیا آپ نے سنا آپ کے دل میں ان کی عظمت ایسے ہے نا انشاءاللہ العزیز ایسے ہی میرے بھائی میں کوئی اپنی فوقیت برتری نہیں جنوانا چاہتا اللہ پاک معاف کرے ہاں ہمارا دین جو ہم نے پیش کیا وہ خالص ہے اس کو منوانے کے لیے ہمیں اپنا علم کا زور بھی دکھانا پڑتا ہے بھائی